السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی ام المومنین سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح رمضان المبارک میں ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 عیسوی کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ کی وفات کی خبر اچانک ہی مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گماں گزرتا تھا۔ آپ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تکفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں مدینہ منورہ میں قائم مقام امیر تھے۔ بوقت تدفین آپ کی قبر اطہر کے چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تاکہ آپ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجیوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ سو ایسا ہی کیا گیا اور آج بھی جنت البقیع میں دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ ہی آپ کی قبر مبارک جنت البقیع کے مرکزی گیٹ سے چند قدموں کے فاصلے پر سامنے ہی موجود ہے۔ کم و بیش 9 ازواج مطہرات کی قبور برابر برابر ہیں اور ہر قبر مبارک کے سرہانے پتھر نصب ہیں، جس میں اس بات کا تعین کرنا ممکن نہیں کہ کون سی قبر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، پر یہ بات یقینی ہے کہ آپ اسی چھوٹے سے قطعے رضی میں مستواہرات ہیں۔ آپ رسول اللہ کے وصال کے بعد 47 سال بقید حیات رہیں۔ سن 58 ہجری بمطابق 678 عیسوی میں جب آپ کی عمر مبارک 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان میں علیل ہو گئیں اور چند روز تک علیل رہیں۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المومنین عائشہ نے وفات پائی۔ آپ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی تھیں اور آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 66 اور 67 سال کے درمیان تھی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگیں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب اللسان یعنی نرم زبان کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں، مطلب صرف اللہ کی حمد و ثنا کرتی رہتی اور پوری طرح سے اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو جاتی۔ کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگی ام المومنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھیں۔ یہ تمام تمنائیں آپ قصر نفسی میں فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی ہیں۔ آپ کس قدر فضیلت کی حامل زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیں کہ آپ کی قدر و منزلت میں سورۃ النور کی آیات 11 سے 20 تک نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ تابعی قاسم بن محمد بن ابی بکر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے ازواج المطہرات پر کچھ وجوہات سے فضیلت حاصل ہے۔ پوچھا گیا ام المومنین وہ وجوہات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے سوا کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ نمبر 2، میرے سوا
کسی ایسی خاتون سے نکاح نہیں کیا جس کے والدین مہاجر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میری برات نازل فرمائی۔ نمبر 4، نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل و امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لائے اور فرمایا ان سے نکاح کر لیجئے، یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ نمبر 5، میں اور نبی علیہ السلام ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، آپ میرے پاس ہوتے تو وہی آ جایا کرتی تھی، اور اگر کسی اور بیوی کے پاس ہوتے تو وہی نہیں آیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال میرے گلے اور سینے کے درمیان ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ران مبارک اور زانو مبارک کے درمیان میں تھا۔ نبی علیہ السلام کا وصال میری باری کے دن ہوا، یعنی جب میرے یہاں مقیم تھے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں مدفون ہوئے۔